دوستو، یاد رہے کہ اسلام عزت و عصمت کو سب سے قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ اس لیے زنا اسلامی معاشرے میں ایک گھناؤنا اور ناقابل معافی جرم ہے، اور اسلامی تعزیرات میں اس کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ یاد رہے کہ اسلام نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے والے ہوں، مثلا بے پردگی، بے حیائی، اختلاط مرد و زن، مخلوط مجالس، زیب و زینت اور نمائش، زیورات کی جھنکار وغیرہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، چنانچہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس انداز سے روکا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زنا کی سزا یہ تھی کہ شادی شدہ عورتوں کو گھر کے اندر تا حیات قید کر دیا جاتا تھا، اور غیر شادی شدہ کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ لیکن بعد میں یہ سزا منسوخ کر دی گئی، اور اس کے بعد وہ سزا مقرر ہوئی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو آج کل اس گناہ میں اکثر لوگ شامل ہیں، خاص طور پر اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں، کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی شادی وقت پر نہیں کی اور اس وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے، اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور ان گھر والوں کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ حساب مانگے گا۔ اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سخت سزائیں ہیں، لیکن خود بھی اس سے بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس گناہ سے بچائیں۔ یاد رہے کہ اگر آپ نے اپنے کسی جنسی گناہ کا قصہ اپنے کسی دوست یا سہیلی کو سنایا ہے اور اس کو سن کر وہ بھی ایسا گناہ کرے تو اس کا گناہ آپ پر بھی ہوگا، کیونکہ آپ ہی نے اس کو یہ راستہ بتایا ہے۔ دوستو، یہ تھی مختصر گفتگو زنا کی سنگینی کے حوالے سے۔ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں ان 3 عورتوں کے بارے میں جن پر زنا کی حد نہیں لاگو ہوگی۔ تو اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، یعنی 3 قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اگر زنا کیا بھی ہو تو ان پر بھی دین اسلام کی روح سے کوئی حد لاگو نہیں ہوگی۔ ایک تو وہ ہے جو نابالغ ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے، دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، اس پر بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی نابالغ سے ان گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے، مثلا قتل، چوری وغیرہ، تو ان گناہوں کے متعلق نابالغ سے بھی پوچھا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بھول چوک اور جس پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کیا گیا ہے، یعنی آپ سے اگر کوئی بھول چوک ہوتی ہے اللہ پاک آپ کو معاف فرما دیں گے، یا پھر کسی چیز پر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ پاک آپ کو معاف فرما دیں گے۔ معلوم ہوا کہ اگر تو زنا کرنے والا عاقل اور بالغ ہے اور اس نے زنا اپنی مرضی اور اختیار سے کیا ہو، زنا کرنے کے لیے اس پر کوئی ظلم یا زبردستی نہ کی گئی ہو، تو یہ سزا کا مستحق ہے۔ یاد رہے زنا کرنے والے پر رجم کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ زمین میں ایک گڑھا کھودا جائے، اس میں اس کو کھڑا کر کے سینے تک مٹی سے دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کاروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔
دوستو یاد رہے کہ زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے اور اپنے محارم سے زنا کرنا اور بھی زیادہ قبیح عمل ہے۔ اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، ورنہ 100 کوڑے ہیں۔ لیکن چونکہ آج کل حدود کا نفاذ نہیں ہے تو ایسے شخص کو دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ ایسا شخص اگر اپنے فعل سے نادم ہو کر توبہ و استغفار کرے اور آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کا عزم کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ دوستو قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو جو بیوی ملے گی وہ اچھی ہوگی، اور اگر خراب ہے تو خود ہی سمجھ لیجئے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سزا اور اس کے برا ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورتیں زنا کریں تو دونوں کو سنگسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ انسان ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ گناہ کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ یاد رہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جس سے نسیان، ایڈز اور کینسر جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو انسان کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کی ماں، بہن یا بچوں کو اسی دنیا میں ادا کرنا پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اور تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر یعنی ماں، بہن یا بیٹی سے یہ قرض وصول کیا جائے گا۔ دوستو جانے سے پہلے ایک بار پھر ہماری اپنے ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو زنا سے بچائیں اور ایسے تمام گناہوں سے بچائیں جو کہ زنا کا راستہ آسان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کی اس کبیرہ گناہ سے حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو